کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، جود و سخا، فیاضی، عطائی، یہ انسان کی اعلیٰ خصال میں سے ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ بخالت، کنجوسی کا اپوزٹ ہے جود و سخا، جس کو آپ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، بڑا غنی آدمی ہے، بڑا فیاض آدمی ہے۔ دنیا کے سارے سخاوت کرنے والوں کو ایک پلے پر رکھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے ایک دستے پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اجود الاجودین ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً آپ کی یہ صفت صرف آپ کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی ہیں، تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں عطا کرنے کا، لوگوں کو بخش دینے کا، بہت ساری چیزیں یوں ہی ہبہ کر دینے والا معاملہ حضور کی زندگی میں کثرت سے دیکھا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے قبل والی گفتگو میں بھی آپ سے کہا تھا، بھری جنت ہبہ کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کو روایت کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا، کوئی کسی چیز کی حاجت لے کر آتا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے لیے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہوتا نہیں، یعنی میں تجھے یہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی حضور نے نہیں فرمایا۔ مانگنے والوں نے ہر طرح کی چیزیں مانگی ہوں گی، اور دینے والے رسول نے کبھی نہ نہیں کہا، اور نہ کہنا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے مانگنے کا جو انداز ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ صرف پیسے مانگنے کا اور مال مانگنے کا نہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں ہم اور آپ سخی بنیں گے اگر کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ بانٹ رہے ہیں، سخی کہلائیں گے۔ آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے، آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں، یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے، یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے۔ اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں، بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں۔ کسی نے اولاد مانگی، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی، اولاد بھی ملی۔ تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس، مال دے دیتا ہوں، اولاد دینا میرا کام نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا، حضور نے انہیں نہ نہیں کہا، ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا، اور آنکھ
میری بینا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔